ہم لوگوں کی حقیقی معنی میں عید تو اس مہینے میں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو قرآن، ایمان، رمضان، غرض کے کوئی بھی چیز ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب کا سب آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ بلکہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا نہ کیے جاتے، تشریف نہ لاتے، تو ہم کیا کائنات کا کوئی بھی ذرہ معرض وجود میں نہ آتا۔ ناظرین کرام، کہنے والے نے کہا کیا شان محمد کی خالق نے بنائی ہے، صدقے میں محمد کے دنیا کو بنایا ہے۔ آباد خدا رکھے اسلام کے گلشن کو، یہ باغ محمد نے محنت سے رکھایا ہے۔ آقا دو عالم کو سمجھے نا ابھی تک ہم، آقا دو عالم کا کونین پہ سایہ ہے، اور احسان ہم آقا کا دل سے نہ بھلائیں گے۔ آقا دو عالم نے خالق سے ملایا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ ناظرین کرام، اس مہینے کے اندر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا، ایسے مقام سے نوازا، مجھ سے پہلے یہ مقام کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا سنا تو کہا، اے موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومتعلی توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے موسیٰ جو تم کو دیا اس پر خدا کا شکر ادا کرو، اور زندگی کے آخری لمحات تک، آخری لمحے تک توحید اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اتنا سنا تو کہا، اے مولا کیا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ میں لازمی ہے، ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک۔ اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو جنت، دوزخ، چاند، سورج، رات، دن، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین کرام، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، لولاک لما اظہرت ربوبیتا۔ اے محبوب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، من بنا نبی کے صدقے میں، دن بنایا نبی کے صدقے میں، رات بنائی نبی کے صدقے میں، جنت بنائی نبی کے صدقے میں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے تمہارے اندر جو انسانیت نظر آ رہی ہے یہ بھی تو آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں، آپ ہسٹری کو اٹھائیں، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لائے تھے تو ماحول کس طرح کا تھا، کس طرح سے غریبوں کو دبایا جا رہا تھا۔ کہ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے ہیں، غریبوں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی ہیں، یتیموں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی ہیں، بے سہاروں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی ہیں۔ جب میرے آقا نہ آئے تھے تو ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، آمنہ کا لال اس دنیا میں تشریف لایا، میرے آقا نے سب کے حق میں آوازیں اٹھائی۔ عزیزان گرامی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ میرے آقا آئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں بیٹیوں کے زندہ دفن نہ کرو، بلکہ جس کے پاس بیٹیاں ہو، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، تربیت کرنے کے بعد ان کو پال پوس کر ان کا نکاح کر دے، کان لہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں نہ آئے تھے تو کس طرح کا ماحول ہے؟ کبھی علماء اکرام کے پاس بیٹھنا، ان سے پوچھنا
سوچنا عزیزان گرامی، آپ حضرات یاد رکھیں صبح سے لے کر شام تک ظلم و ستم ہی ہوا کرتے تھے. کبھی غریبوں کو ستایا جاتا تھا، کبھی مظلوموں کو پیٹا جاتا تھا، مگر جب میرے آقا آئے ہیں اس دنیا کے اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے، رونق ہی رونق ہو گئی ہے. اجالے سے مراد آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جناب جب نبی نہ آئے تھے تو پتہ نہیں سورج نہیں نکلتا تھا کیا، سورج نکلتا نہیں تھا، پتہ نہیں اندھیرا ہی رہتا تھا کیا. ناظرین کرام سورج تو نکلتا تھا، اندھیرے سے مراد یہ ہے لوگوں کے دل کالے ہو چکے تھے، لوگوں کے دلوں میں گند بھر چکی تھی، مگر میرے آقا جب آئے ہیں اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے. کہنے والے نے کہا تھا ظلمتوں نے منہ چھپایا، مصطفیٰ جب آ گئے دنیا میں پھیلا اجالا. مصطفیٰ جب آ گئے مصطفیٰ کی آمد پر چھوڑ کر ابلیس کو جھوم اٹھا سارا زمانہ. مصطفیٰ جب آ گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی کانفرنس، نعرہ تکبیر. عزیزانی ملت اسلامیہ، ظلمتوں نے منہ چھپایا، مصطفیٰ جب آ گئے اور دنیا میں پھیلا اجالا. مصطفیٰ جب آ گئے مصطفیٰ کی آمد پر چھوڑ کر ابلیس کو جھوم اٹھا سارا زمانہ. مصطفیٰ جب آ گئے ہیں. آج آپ دیکھیں جو بھی عاشق رسول ہوتا ہے جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے اس کا چہرہ تو کھل جاتا ہے، وہ تو اپنے مکانوں پر جھنڈیاں بھی لگاتا ہے، غلامی رسول کا ثبوت دیتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے تو زیادہ سے زیادہ محبتوں کا وہ اظہار کیا کرتا ہے. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تمام ہی عاشقان رسول اپنے مکانوں پر، اپنے گھروں پر پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں بزم مصطفیٰ کو سجاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مکانوں پر قرآن خوانی کراتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مکانوں پر یعنی غریبوں کی مسکینوں کی دعوتیں کیا کرتے ہیں. یقیناً یہ محبت رسول کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے ایک مرتبہ اور خلوص اور محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستوا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق
خذ یدی سہل لنا اشقالنا لی خمسۃ اطفی بہا والوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ بادر توحید کے متوالو، چمنستان رضوی کے مہکتے پھولو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کی عقیدت مندو، غریب نواز کی فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کی متوالو، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، آقا کائنات، جان عالمین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بکساں چار سازہ درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے، دائی حلیمہ کے جگر کے پالے، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں خلوص اور اخلاص کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کیجئے، پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، اور جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، یہ گرتے پڑوں کو اٹھانے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے چند اشعار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس میں پیش کروں، ملاحظہ فرمائے، محبت سے کہیں سبھی حضرات لبیک یا رسول اللہ۔ صدا گونجیے عالم میں رسول پاک آئے ہیں، صدا گونجیے عالم میں رسول پاک آئے ہیں، صدا گونجیے عالم میں رسول پاک آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ میں خلد کا سامان لائے ہیں، وہ اپنے ساتھ میں خلد کا سامان لائے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حب السجدے میں جھک کر کہہ رہے تھے سب ہی آپس میں، حب السجدے میں جھک کر کہہ رہے تھے سب ہی آپس میں، پڑھو کلمہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، پڑھو کلمہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، صدا گونجیے عالم میں رسول پاک آئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف میں دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو مکہ کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا کہ دیکھو تو صحیح، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا نہ جانے کس خدا کی بات کر رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، یہ بول رہا ہے کہ ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ ناظرین کرام، جب شاعر نے اس وقت کا منظر دیکھا تو شعر پیش کیا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہوا
لان مکہ میں پڑھو کل ماں بنو انسان ہوا ہے لان مکہ میں پڑھو کل ماں بنو انسان عمر جا کر رسول پاک پر ایمان لائے ہے عمر جا کر رسول پاک پر ایمان لائے ہیں صدا گو جی یہ عالم میں رسول پاک آئے ہیں. اور یہ شعر بھی آپ حضرات تک پہنچ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ. تمہیں معلوم کیا ہے زندگی کیسے کٹی ان کی تمہیں معلوم کیا ہے زندگی کیسے کٹی ان کی میرے آقا نے امت کے لیے دکھ اٹھائے ہیں میرے آقا نے امت کے لیے دکھ اٹھائے ہیں صدا گو جی یہ عالم میں رسول پاک آئے ہیں وہ اپنے ساتھ میں خلد کا سامان لائے ہیں. اور میرے محترم بزرگوں دوستو اس کلام کے اشعار تو بہت ہیں بس آخر شعر آپ حضرات تک پہنچ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. اس وقت کا منظر اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لائے تھے تو ماحول کس طرح کا تھا. اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں. میرے آقا نہ آئے تھے تو دنیا میں اندھیرا تھا میرے آقا نہ آئے تھے تو دنیا میں اندھیرا تھا میرے آقا کے آنے سے یہ عالم جگ مگائے ہیں میرے آقا کے آنے سے یہ عالم جگ مگائے ہیں صدا گو جی یہ عالم میں رسول پاک آئے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلام یہاں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک اور عظیم مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کا مقام ربیع الاول شریف کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. ناظرین کرام علماء اسلام نے تشریح فرمائی ہے کہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے سے کم ہے. حالانکہ رمضان کے مقدس مہینے میں کلام مقدس کا نزول ہوا قرآن شریف کو نازل ہوا جیسے کہ آیت کریمہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم آیا. ناظرین کرام رمضان شریف کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے بہت بلند ہے. رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کی مانند دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائضوں کے برابر دیا جاتا ہے. بہت اعلیٰ مقام ہے رمضان جیسے مبارک مہینے کا. لیکن میرے عزیزو رمضان کی شان بھی اس مہینے سے کم ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا تو اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیں ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا جو یہ وقت ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے. آپ حضرات نے اپنے سونے
सोने के वक्त को, आराम करने के वक्त को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में कुर्बान किया है। मोहब्बत में कुर्बान कर कर आप हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरे अजीजों गुजारिश यही है, आप हजरात यहाँ पर बैठे, अपने जहन को यहीं पर हाजिर रखें। नाज़रीन किराम, इस मुबारक महीने में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अगर रमजान के महीने में कुरान आया तो इस महीने में साहिब कुरान आया। हम लोगों की हकीकी माना में ईद तो इस महीने में है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में हमें अपना महबूब अता फरमाया है। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाते तो कुरान, ईमान, रमजान, गर्ज के कोई भी चीज हमें ना मिलती। ये सब का सब आमना के लाल का सदका है। बल्कि अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा ना किए जाते, तशरीफ ना लाते, तो हम क्या, कायनात का कोई भी जर्रा मारज़ वजूद में ना आता। नाज़रीन किराम, कहने वाले ने कहा क्या शान मोहम्मद की खालिक ने बनाई है, सदक़े में मोहम्मद के दुनिया को बनाया है। आबाद खुदा रखे इस्लाम के गुलशन को, ये बाग मोहम्मद ने मेहनत से रखाया है। आक़े दो आलम को समझे ना अभी तक हम, आक़े दो आलम का कौनेन पे साया है। और एहसान हम आका का दिल से ना भुलाएंगे, आक़े दो आलम ने खालिक से मिलाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नाज़रीन किराम, इस महीने के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं, आप हज़रात बाखूबी जानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हजरत मूसा अला नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर नवाजा गया तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मौला, तूने मुझे ऐसी नेमत से सरफराज फरमाया, ऐसे मकाम से नवाजा, मुझसे पहले ये मकाम किसी को अता नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना सुना तो कहा, ऐ मूसा, हमने तेरे दिल को मुतवाजा पाया तो इस मकाम से नवाज दिया। फखुज़ मा आतैनाका वकुम मिनश शाकिरीन व मुतअला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मूसा, जो तुमको दिया उस पर खुदा का शुक्र अदा करो और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक, आखिरी लम्हे तक तौहीद और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। जब हजरत मूसा अला नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना सुना तो कहा, ऐ मौला, क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ में लाजमी है, जरूरी है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लौला मुहम्मद व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वला शम्सा वलल कमरा वलल लैला वला मलकम मुक़र्रबा वला नबिय्य मुरसलम वला इय्याका। ऐ मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो जन्नत, दोज़ख, चांद, सूरज, रात, दिन, फरिश्ते, अंबिया किसी को पैदा ना करता और ऐ मूसा तुझे भी पैदा ना करता। नाज़रीन किराम, बल्कि हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लौलाक लमा अज़हरतु रुबूबिय्यता। ए महबूब, अगर तुम्हें भेजना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर ना करता, अपने रब होने को भी जाहिर ना करता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के सदक़े में चांद बनाए हैं, चांद बना नबी के सदक़े में, दिन बनाया नबी के सदक़े में, रात बनाई नबी के सदक़े में, जन्नत बनाई नबी के सदक़े में। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे तुम्हारे अंदर जो इंसानियत नजर आ रही है ये भी तो आमना के लाल का सदका है। आप तारीख को उठाएं, आप हिस्ट्री को उठाएं, उस वक्त आपको मालूम होगा, उस वक्त आपको पता चलेगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ ना लाए थे तो माहौल किस तरह का था, किस तरह से गरीबों को दबाया जा रहा था, किस तरह से मजलूमा का हक छीना जा रहा था। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में आए हैं, गरीबों के हक में भी आवाजें उठाई हैं, यतीमों के हक में भी आवाजें उठाई हैं, बेसहारों के हक में भी आवाजें उठाई हैं। जब मेरे आका ना आए थे तो जुल्म और सितम हो रहा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को
को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, आमना का लाल इस दुनिया में तशरीफ लाया, मेरे आका ने सबके हक में आवाजें उठाई। अज़ीज़ान गिरामी, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। मेरे आका आए हैं, मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, बेटियों के जिंदा दफन ना करो, बल्कि जिसके पास बेटियां हो, जिसके पास 3 बेटियां हो, वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी तरबियत करे। तरबियत करने के बाद उनको पाल पोस कर उनका निकाह कर दे, काना लहुल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत का तोहफा अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में ना आए थे तो किस तरह का माहौल है। कभी उलमा इकराम के पास बैठना, उनसे पूछना। अज़ीज़ान गिरामी, आप हजरात याद रखें, सुबह से लेकर शाम तक जुल्म और सितम ही हुआ करते थे। कभी गरीबों को सताया जाता था, कभी तो कभी मजलूमों को पीटा जाता था। मगर जब मेरे आका आए हैं, इस दुनिया के अंदर उजाला ही उजाला हो गया है, रौनक ही रौनक हो गई है। उजाले से मुराद आप ये ना समझ लें कि जनाब जब नबी ना आए थे तो पता नहीं सूरज नहीं निकलता था क्या, सूरज निकलता नहीं था, पता नहीं अंधेरा ही रहता था क्या। नाज़रीन किराम, सूरज तो निकलता था, अंधेरे से मुराद ये है लोगों के दिल काले हो चुके थे, लोगों के दिलों में गंध भर चुकी थी। मगर मेरे आका जब आए हैं, उजाला ही उजाला हो गया है। कहने वाले ने कहा था, जुल्मतों ने मुंह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए दुनिया में फैला उजाला। मुस्तफा जब आ गए, मुस्तफा की आमद पर छोड़कर इब्लीस को झूम उठा सारा जमाना। मुस्तफा जब आ गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जुल्मतों ने मुंह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए और दुनिया में फैला उजाला। मुस्तफा जब आ गए, मुस्तफा की आमद पर छोड़कर इब्लीस को झूम उठा सारा जमाना। मुस्तफा जब आ गए हैं, आज आप देखें जो भी आशिक़ रसूल होता है, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है उसका चेहरा तो खिल जाता है, वो तो अपने मकानों पर झंडियां भी लगाता है, गुलामी रसूल का सबूत देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नेमतों से नवाजा है तो ज्यादा से ज्यादा मोहब्बतों का वो इजहार किया करता है। और एतराज करने वाले एतराज करते रहते हैं, झंडियों का सबूत कहाँ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ इस मुबारक महीने में खूब खूब मोहब्बतों का इजहार करें। याद रखें, जब मेरे आका की विलादत हुई तो 3 झंडे हजरत जिब्रील अमीन ने लगाए। एक झंडा मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक झंडा खाने काबा की छत पर लगाया। मुहतरम सामईन, इस मुबारक महीने में अपने मकानों पर झंडे भी लगाएं। इस मुबारक महीने में खूब खूब मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। हाँ, जो लोग जुलूस मोहम्मदी वाले दिन गलत हरकतें करते हैं, हुल्लड़बाजियां करते हैं, तो इस चीज के जिम्मेदार वो खुद हैं। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं, आप हजरात जुलूस मोहम्मदी वाले दिन 2 बातों का खास ख्याल रखें। कितनी बातों का ख्याल रखना है? 2 बातों का खास ख्याल रखना है। जब आप जुलूस में शामिल हो तो शामिल होने से पहले पाकी का एहतिमाम करें। अगर आपको गुस्ल की हाजत है तो गुस्ल करें, अगर वुजू की हाजत है तो वुजू करें। इसलिए कि आप किसी मंत्री के जुलूस में शामिल थोड़ी ना हो रहे हैं, आप तो मदीने वाले आका के जुलूस में शामिल हो रहे हैं। इसलिए याद रखें, जुलूस मोहम्मदी वाले दिन हमें अदब का खास ख्याल रखना चाहिए। बावुजू हमें घूमना चाहिए, हमें फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। जो लोग गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, हुल्लड़बाजी करते हुए नजर आते हैं, तो इस चीज के जिम्मेदार वो खुद लोग हैं, शरीयत से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन किराम, इन बातों का ख्याल रखें। नंबर 2, अगर आप कोई चीज तकसीम कर रहे हैं, कोई चीज बांट रहे हैं, तो अदब के दायरे में बैठे, फाकम फाकी ना करें। लोगों को देखा जाता है एक दूसरे के ऊपर बगेरना शुरू कर देते हैं। अगर कोई फल फ्रूट बांटता है तो वो फेंकना शुरू कर देता है, अगर वो कोई मिठाई बांटता है तो वो हाथ में नहीं देता है बल्कि फेंकना शुरू कर देता है। नाज़रीन किराम, इस तरह की बातें ना की जाएं, बल्कि इन बातों का खास ख्याल रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो सवाब की नियत से हम गुनाह में शामिल हो जाएं। दूसरे जो लोग होते हैं ना, जो इन
چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح یہ لوگ ہلڑ بازی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں ہماری مسجدوں کے امام لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ ادب کے دائرے میں ہمیں جلوس نکالنا ہے۔ ناظرین کرام، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، جب آپ درود پاک پڑھتے ہوئے جلوس محمدی نکالیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ان باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا یہ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، امت میں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آپ حضرات اپنے جسم کو دیکھیں، آنکھ، کان، بازو، پاؤں وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی نعمتیں ہیں اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اس کے بعد بھی ان چیزوں کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ آنکھ کی قیمت کیا ہے آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ کانوں کی قیمت کیا ہے آپ اس سے معلوم کریں جس کے پاس سننے کی سماعت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب کی سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مفت میں عطا فرمائے ہیں، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ پھر کمال کی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں تو دی ہے مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی، تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے سننے کے لیے کان دیے، تجھ پر احسان کیا، یعنی نعمتیں تو دی ہے مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن جب دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مؤمنین پر بڑا احسان کیا، ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ تو معلوم ہوا یہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا ہے، اور احسان اس چیز پر ہوتا ہے میرے بھائیوں جس پر دینے والے کو بھی ناز ہو۔ توجہ کے ساتھ سنیں اور ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں تمام دنیا میں عرب افضل، اور عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، بنو ہاشم میں پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میرے نبی جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل، جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل، جس شہر میں آئے وہ شہر تمام شہروں سے افضل، ان کے صحابہ کائنات کے تمام لوگوں سے افضل، ان کے امتی تمام امتوں سے افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا کہنا خدا کا کہنا۔ اسی لیے تو کہا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ناظرین کرام، اگر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو اللہ رب العزت راضی ہو جائے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ جب آمنہ کے لال کو خوش کر لو گے، جب آمنہ کے لال کو راضی کر لو گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان گرامی، ان باتوں کا اگر ہم خاص خیال رکھیں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم
دین کی بات کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اگنور کر دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، پیارے آقا علیہ السلام سے، آمنہ کے لال سے محبت ایسی کرو تاکہ دنیا والے تمہارے نام کی مثال پیش کریں، مثال قائم کر دیں اور تمہارا ذکر کیا کریں ہیں۔ آپ حضرات جانتے نہیں ہیں میرے آقا علیہ السلام اپنی اس گناہ گار امت سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا ملاحظہ فرمائیے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور بے چین حبیب خدا ہوتے ہیں، پریشان ہم ہوتے ہیں، بے چین حبیب خدا ہو رہے ہیں۔ اسی کو تو اوریجنل محبت کہا جاتا ہے، اسی کو تو سچی محبت کہا جاتا ہے۔ مگر آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگ ان لوگوں کے کلچر کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں جن کی دنیا بھی خراب ہے، جن کی آخرت بھی خراب ہے۔ آج ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کو نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے۔ آج ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے جن کی دنیا بھی خراب ہے، جو اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے برہنہ گھومتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں آج ہم نے شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے، مذہب اسلام کی دھجیاں آج ہم اڑانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے نہیں ہیں میرے آقا نے بڑی محنتیں کی ہیں اس دین کو آگے بڑھانے میں، میرے آقا نے بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ کہنے والے نے تو یوں کہا تھا، اسلام محمد نے دنیا میں پھیلایا ہے، توحید الہی سے ظلمت کو مٹایا ہے، اور کہا آباد خدا رکھے اسلام کے گلشن کو، یہ باغ محمد نے محنت سے رکھایا ہے۔ اور آگے کہا محشر میں اسے آقا کملی میں چھپائیں گے جس نے بھی نمازوں میں دل اپنا لگایا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی محنتیں کیے ہیں میرے آقا نے اس دین کو آگے پھیلانے میں ہے، مگر افسوس ہوتا ہے آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسج دے رہا ہے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان دو دن تک، تین دن تک ناپاک رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں کھاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں گھومتا رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ٹہلتا رہتا ہے، ناپاکی کی ہی حالت میں سفر کرتا رہتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں ربیع الاول کا جس دن جلوس نکالا جائے گا وہ پاکی حاصل ہی نہیں کریں گے، ناپاکی کی حالت میں وہ جو جلوس میں شامل ہو جائیں گے اور ہلڑ بازی کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا مجھے آپ بتائیں تو صحیح، ایمانداری کے ساتھ بتانا، اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہوگے؟ عزیزان ملت اسلام، یہاں یاد رکھے یہ چیز معنی نہیں رکھتی ہے کہ موت آ گئی، معنی یہ چیز رکھتی ہے آئی کس حالت میں ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، موت تو سب کو آنی ہے۔ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اگر آپ اس سے موت کے تعلق سے معلوم کریں گے تو وہ یہی کہے گا ہر چیز میں تو سمجھوتا ہو سکتا ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، مگر موت کے معاملے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا اگر کوئی موت کا انکار کرے تو کیا اس کو موت نہیں آ سکتی ہے؟ اس کو بھی تو آ سکتی ہے۔ تو یاد رکھے یہ چیز معنی نہیں رکھتی ہے موت آ گئی، معنی یہ چیز رکھتی ہے آئی کس حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں آئی ہے یا ناپاکی کی حالت میں آئی ہے۔ جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا اس وقت زبان پر کلمہ طیبہ تھا یا گانوں کے نغمے تھے؟ جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا مدینے والے آقا کو یاد کر رہا تھا یا کسی فلمی ایکٹر کو یاد کر رہا تھا؟ جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا تو پاکی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا یا ناپاکی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا؟ جس وقت موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا تو ناچ کود رہا تھا یا پھر اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا رہا تھا؟ یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں میرے عزیزوں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آتی ہے، ناچتے کودتے ہوئے موت آتی ہے، تو دنیا والے کہتے ہیں کتنا بدترین انسان تھا، کتنا بد نصیب انسان تھا۔ دیکھو تو صحیح، ناپاکی کی حالت میں موت آئی ہے اور جب زبان پر کلمہ طیبہ ہو، مدینے والے آقا پر درود پڑھ رہا ہو، سر مسجد میں ہو، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہو، موت آ جائے تو دنیا والے کہتے ہیں کتنا خوش نصیب انسان تھا۔ دیکھو تو صحیح سجدے کی حالت میں موت آئی ہے۔ تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے
آج ہمیں پتہ ہی نہیں پاکی ناپاکی کا۔ دراصل اس میں والدین کی بھی کمی ہوتی ہے۔ جب والدین بچوں پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا کام لینا چاہیے، اگر بچہ گالی دینا سیکھ جاتا ہے، زبان لڑانا سیکھ جاتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بولنا سیکھ گیا ہے، ہمارا بچہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہمارا بچہ تو عقل مند بن چکا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہا جائے نا کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سمجھاؤ تو صحیح، بڑا بدتمیز ہے، گالیاں بک رہا ہے، تو جواب کیا آتا ہے ماں باپ کا، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، خود بخود عقل آ جائے گی۔ اس جملے کو اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لو، جو باتیں بچپن ہی میں بچوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، وہ باتیں جوانی تک نہیں چھوٹا کرتی ہیں، وہ ان باتوں کا نکلنا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ جو والدین یہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، جوان ہوگا خود بخود سمجھ جائے گا، گویا کہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں، گویا کہ وہ والدین اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل فیوچر برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے بچے بڑے ہونے کے بعد تمہارے فرما بردار بنے، تمہارے بچے بڑے ہونے کے بعد ماں تمہاری خدمتیں کریں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادتیں کریں، تمہارا بھی کہنا مانے اور اللہ رب العزت کا حکم بھی مانے، تو تمہیں بچپن ہی سے اپنے بچوں کے اندر جو غلط عادتیں ہیں ان کو چھڑانا پڑے گا اور اچھی عادتیں ان کے اندر داخل کرنی پڑیں گی، تب آ کر تو کام میرے عزیزو چل سکتا ہے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، مگر یہاں الٹا چلتا ہے۔ جو سب سے زیادہ فضول باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کے گپے شپے لڑاتا ہے، تو ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں بہت زیادہ سمجھدار ہے، بہت بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ دماغ والا ہے، عقل مند ہے۔ میرے عزیزو، تم ایسے انسان کو عقل مند کہتے ہو، یاد رکھو ایسا بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے، انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ کون ہے انٹیلیجنٹ، کون ہے عقل مند؟ عقل والے وہی ہیں جن کو خدا کہتا ہے، عقل والے وہی ہیں جن کو قرآن کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کن لوگوں کو عقل مند کہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بستروں میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میاں عقل مند وہ نہیں ہے کھڑا ہے تو گپے شپے لڑا رہا ہے، بیٹھا ہے تو دنیا کی فضول باتیں کر رہا ہے، بستروں میں جا رہا ہے تو پکچریں دیکھ دیکھ کر اپنا وقت گزار رہا ہے۔ ایسا انسان عقل مند نہیں ہے، مہا بے وقوف ہے، نادان ہے ایسا انسان، وہی ہے عقل مند۔ کھڑا ہے تو اللہ اللہ، بیٹھا ہے تو اللہ اللہ، بستر میں جا رہا ہے تو دنیا دار کا ذکر نہیں بلکہ مدینے والے آقا کو یاد کرتا ہے، مدینہ شریف کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آتا ہے، آقا کو یاد کرتا ہے اور زبان حال سے یہی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلو جا ان پر نثارہ کروں میں۔ ان کو کہا جاتا ہے عقل مند۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا علیہ السلام سے سچی عقیدت کیجئے، وہی انسان عقل مند ہے جو دنیا میں رقم مدینے والے آقا کو راضی کر لے۔ آپ جانتے نہیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کتنی محبتیں کرتے ہیں آپ حضرات سے۔ کل میدان محشر میں تین مشکل مقام، کتنے مشکل مقام؟ تین مشکل مقام، تینوں جگہوں پر ہمارے آقا ہمارے ساتھ میں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، کل میدان محشر میں تین مشکل مقام آپ حضرات جانتے ہی ہیں، وہ ایسے مقام ہیں، ایسی جگہیں ہیں، نہ چچا تاؤ کا ہوگا، نہ چچا بھتیجے کا ہوگا، نہ بھتیجا چچا کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہی ہوگی۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب ہم چھوٹے تھے سنتے تھے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن، تو ذہن کے اندر ایک بات آتی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تھوڑی سے بڑے ہوئے پتا چلا کہ یہاں پر تو اس دنیا کے اندر ہی کوئی کسی کا نہیں ہے، سگا بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے، 36 کا آنکڑا ہوا پڑا ہے، خوشی کے وقت میں تو چچا بھی شامل ہو
جاتا ہے، تاؤ بھی شامل ہو جاتا ہے، بھائی بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جیسی مصیبت آتی ہے بندہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو سب کے سب چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اصلیت ہے دنیا والوں کی، مگر وہ مدینے والے آقا ہیں کہ کل میدان محشر میں 3 مشکل مقام ہیں، تینوں جگہوں پر ہم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ اللہ، ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کل میدان محشر میں ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں میں تم کو مل سکوں گا۔ نمبر 1، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میری امت کے میرے کسی امتی کا عمل کم رہ جائے اور وہ دوزخ میں چلا جائے، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اگر میرے کسی امتی کا عمل کم رہ جائے گا میں اس کو مکمل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو کہاں پائیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلاتا ہوا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ تو میرے عزیز و صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو یہاں بھی نہ پائیں تو کہاں پائیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، پھر میں پل صراط پر ہوں گا، میری امت گزر رہی ہوگی اور میں دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ میرے عزیزوں، جب دعا کرنے والے سید الانبیاء ہیں تو فکر کس چیز کی ہے؟ جب دعا کرنے والے ہیں آقا کائنات ہیں، جان عالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، تو پھر فکر کس چیز کی ہے؟ جب یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں، رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو میرے عزیزوں، 3 مشکل مقام ہیں وہاں پر بھی، تینوں جگہوں پر میرے آقا ہمارے ساتھ ہیں۔ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو جو ہے اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کو چاہنے والے، مومنوں پر رحم کرنے والے، مہربان۔ میرے بھائیوں، کوئی تو اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا پر حریص ہوتا ہے، کوئی زمین سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی تجوریوں سے محبت کرتا ہے، مگر وہ مدینے والے آقا ہیں، جتنا لگاؤ میرے آقا کو اس امت سے ہے اتنا لگاؤ کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے، حالانکہ رؤوف الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے۔ ناظرین کرام، معلوم ہوا یہ جو صفتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں ہیں، مگر یہی صفتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ مولا تعالی کی یہ صفتیں ذاتی ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفتیں عطائی ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں،
معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی بھی رؤوف الرحیم ہے، اور اس کے خاص فضل و کرم سے اس کا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے، میرے آقا بھی ہمیں بخشوائیں گے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا۔ جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری، وہاں بچائیں گے آقا تم حوصلہ رکھنا۔ اور آگے تھوڑی سی بات بڑھا لی جائے، آج کچھ لوگ مذہب اسلام کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا رہے گا وہی جو شریعت کا حکم ہے، جتنا تم اپنے پاس عدالت کا فیصلہ رکھنا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک دنیا میں رہو پیارے آقا علیہ السلام سے اپنا کانٹیکٹ، اپنا تعلق بہترین طریقے سے قائم کر لیجئے، اس لیے کہ اگر مدینے والے آقا سے اپنا کانٹیکٹ جوڑ لوگے تو دنیا میں بھی خوش رہو گے، قبر میں بھی خوش رہو گے۔ مولا تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ کیا تم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ نہیں سنا؟ کون جانتا تھا حضرت حلیمہ کو؟ کون پہچانتا تھا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اتنی کمزور تھی، بستی کے اندر سب سے زیادہ کمزور میں ہی تھی، میں بھی کمزور تھی، جو میرے جانور وغیرہ تھے وہ بھی کمزور تھے۔ جب مکہ شریف میں سب لوگ گئے تھے تو میں پیچھے رہ گئی تھی، تو لوگ کہتے تھے اے حلیمہ کیسا جانور لے کر آئی ہو، بڑا کمزور جانور ہے، بڑی کمزور سواری ہے، میں خاموش رہتی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ سب لوگ مجھ سے پہلے مکہ میں پہنچ گئے، سب نے بچوں کو گود میں لے لیا، لے آئے، میں آخر میں گئی، مجھے بتایا کہ عبد المطلب کے گھر میں بھی پوتے کی ولادت ہوئی ہے، وہاں پر جائیے ہے اور لے کر آئیے ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ پیارے آقا علیہ السلام کے گھر پر پہنچی ہیں، میرے آقا کا چہرہ دیکھا، میرے آقا مسکرا رہے ہیں، حضرت حلیمہ کا چہرہ کھل جاتا ہے، آقا کو گود میں اٹھاتی ہیں، لے آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں میرے آقا کی برکتیں دیکھیں، جب حضرت حلیمہ جا رہی تھی تو جانور بڑا کمزور تھا، اب جب آ رہی ہے تو سب سے تیز جو سواری دوڑ رہی ہے وہ حضرت حلیمہ کی ہی دوڑ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر دیا ہے، ریپلیس کر دیا ہے؟ جب تم جا رہی تھی تو بڑا کمزور تمہارا جانور تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اب آ رہی ہو تو تمہاری سواری بڑی تیزی کے ساتھ میں دوڑ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ دل ہی دل میں خوش ہے۔ اب حضرت حلیمہ پیارے آقا علیہ السلام کو گھر لے کر آتی ہے، حضرت حلیمہ کا گھر جگمگانے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت حلیمہ کا گھر روشن ہو چکا ہے، رات کا وقت ہے، حضرت حلیمہ کے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں صبح کے وقت میں، آنے کے بعد کہا اے حلیمہ کیا زیادہ پیسہ آ چکا ہے، کیا زیادہ مال آ چکا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں جب وہ رات کے وقت میں سوتے ہیں تو لائٹ کو آف کر کے سوتے ہیں، یعنی اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی، چراغ تھا، کہتے ہیں چراغ کو گل کر کے سوتے ہیں، بند کر کے سوتے ہیں، مگر تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم چراغ کو بند ہی نہیں کرتی ہو، کیا زیادہ پیسہ آ چکا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں بھی چراغ کو بجھا کر سوتی ہوں، مگر یہ جو بچہ جب سے میرے گھر کے اندر آیا ہے اس کے آنے کی برکت سے میرے گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، میرے جانور بھی تندرست ہو چکے ہیں، میرے وہ جانور جو دودھ نہیں دیتے تھے وہ بھی دودھ دینا شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت حلیمہ خوش ہو رہے ہیں، اس لیے تو کہنے والے نے کہا یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر اللہ ورا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر اللہ ورا آ گئے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر اللہ ورا آ گئے، ورا آ گئے ہیں، بڑے عوض پر ہے میرا اب مقدر، بڑے عوض پر ہے میرا اب مقدر،
میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، بڑے عوض پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت حلیمہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمتیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلندیاں عطا فرمائی، اور یہ ہسٹری ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کو پتا چلے گا جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ فور ایگزامپل آپ مفتی سلمان ازہری کو دیکھ لیجئے، کون جانتا تھا ان کو؟ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر جب نبی کی ناموس پر پہرا دیا تو آج بچہ بچہ جانتا ہے، سب لوگ محبتیں کرتے ہیں۔ اور نبی سے بغاوت کا آپ لوگوں کو اگر رجلٹ دیکھنا ہے تو لکھنؤ کے وسیم رضوی کا دیکھ لیجئے، جب تک اس نے پیارے آقا علیہ السلام کی توہین نہیں کی تھی تو ناظرین کرام اس کو لوگ جانتے بھی تھے، وہ بڑا خوش رہتا تھا، مگر جب اس نے پیارے آقا کی بغاوت کرنی کی کوشش کی، پیارے آقا علیہ السلام کی توہین کی، تو ناظرین کرام اب کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو بڑی حقارت کی نظر سے یاد کرتا ہے، اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو بڑی ذلت بھری باتوں سے یاد کیا کرتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، یہ تاریخ ہے، جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کو روشن کر دیتا ہے، اس کے نام کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہنے والی نے کہا ان کا جو غلام ہو گیا وقت کا وہ امام ہو گیا، ان کا نام لیوا جو ہوا اس کا اونچا نام ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا تعلق قائم کر لیجئے، دنیا میں بھی خوش ہوگے، آخرت میں بھی خوش ہوگے۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو بنایا ہے، کسی کو ناٹا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو شامل بنایا ہے، یعنی اللہ پاک نے سب کو بنایا، مگر کچھ نہ کچھ عیب ضرور رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی آواز خوبصورت ہے تو چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اگر بندہ خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، تو آواز خوبصورت نہیں ہے۔ انسان خوبصورت بھی ہے، آواز بھی خوبصورت ہے، تو جسم کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے سب کو بنایا مگر کچھ نہ کچھ عیب رکھا، لیکن جب اپنے محبوب کو بنایا ہے، میرے آقا کی آنکھیں لاجواب ہے، میرے آقا کا چہرہ لاجواب ہے، میرے آقا کی زلف لاجواب ہے۔ ناظرین کرام، مختصر انداز میں یہ ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالی نے لاجواب بنایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں کھانا کیسے کھانا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، تمہیں کلام کس طرح سے کرنا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، تمہیں کس طرح سے آپس میں رہنا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، میرے آقا کی زندگی کو پڑھ لو۔ جب مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھ لو گے، پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار لو گے، تو دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو سمجھنے والی میرا عزیزو یہ باتیں ہیں، بلکہ حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ قوم اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے، اپنے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کر لے، تو یہ بے شمار بلاؤں سے بھی بچے گی، بے شمار بیماریوں سے بھی بچے گی۔ مگر آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے، ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کھڑے ہو جائیں گے چوراہوں پر، کھڑے ہونے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، فلاں انسان ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں کے گھر میں یہ چل رہا ہے۔ جتنی نظر ہم اور لوگوں پر رکھتے ہیں، اوروں کے عیبوں پر رکھتے ہیں، کاش کہ اتنی نظر ہم اپنے اوپر رکھیں، اپنے آپ پر رکھ لیں، تو بے شمار گناہوں سے ہم بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں آج لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، مولوی لوگوں کو اولڈ مین، یعنی پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کو ہو کیا گیا ہے، یہ 1400 سال پہلے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کپڑا یوں پہنو، نگاہیں جھکا کر چلو ہو، نمازیں پڑھو، نمازوں میں دل لگاؤ۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ابھی اسی
پلٹ کے پڑے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں تو صحیح، یہ آخری جملہ آپ حضرات تک پہنچا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام توجہ کے ساتھ سنیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ابھی اسی پلٹ کے پڑے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ مجھے آپ بتائیں تو صحیح، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ نمرود کہاں پہنچ گیا؟ فرعون کہاں پہنچ گیا؟ شداد کہاں پہنچ گیا؟ بڑے بڑے ارب پتی لکھپتی کہاں پہنچ گئے ہیں؟ سب کے سب اسی زمین کے اندر دھس چکے ہیں، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس دولتیں بھی بہت تھیں، ان کے پاس میں مال بھی بہت تھا، وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ اپنی دولت میں اس قدر ڈوب چکے تھے، دولت دینے والے خدا کو ہی بھول چکے تھے۔ ناظرین کرام یاد رکھے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے مگر مصطفیٰ کے وفادار غوث اعظم، کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، غریب نواز کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، مخدوم سمنا کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، حافظ شاہ جمال اللہ حافظ ملت مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے۔ جو انسان اللہ اللہ میں زندگی گزار دیتا ہے، جب تک وہ زمین کے اوپر رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جب وہ زمین کے نیچے جاتا ہے وہاں پر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک آپ دنیا میں رہیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرتے رہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی آپ خوش رہیں گے، قبر میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ کہنے والے نے کہا دنیا سے اے مسلمان ایمان لے کے چل، گر ہو سکے تو سینے میں قرآن لے کے چل، انسان کتنا سخت اندھیرا ہے قبر میں، شمعہ جلانے دین کا سامان لے کے چل، تربت بھی جگمگائے گی جنت بھی ملے گی، دل میں رسول پاک کا فرمان لے کے چل، اچھے برے اعمال تلیں گے میزان پر، تو نیکیوں کا حشر کو طوفان لے کے چل، لکھا ہوا حدیثوں میں پڑھ کے دیکھ لو، بخشش کے لیے کچھ تو مسلمان لے کے چل۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے منبر بھائی کے جو والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ پاک محفل میلاد مصطفیٰ کے صدقے طفیل ان کی بخشش فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کی قبر میں رحمت نور کی بارش عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔